رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی قاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فاعرفوہ۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ نبی کہ جس کی زبان پر وحی الہی کا پہرا ہے، ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی تو کچھ بولتا ہی نہیں ہے اور وہ اسی وقت بولتا ہے کہ جب اس پر خدا وحی نازل کرتا ہے، یعنی اس کا کلام وحی الہی کے مطابق ہے۔ اب اگر نبی کچھ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ وحی الہی کے مطابق کر رہے ہیں، اور اگر کچھ کہہ رہے ہیں۔ میں ایک قرآن کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ وحی الہی کے مطابق کلام کرتا ہے، اور اس طریقے سے پیغمبر کے قول کو پروردگار نے سیف کیا کہ اگر وہ کچھ ارشاد فرمائیں تو یہ نہ سمجھنا کہ پیغمبر نے اپنی مرضی سے یہ فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، میرے نبی یہ تم نے کنکریاں تم نے نہیں پھینکی ہیں بلکہ یہ اللہ نے پھینکا ہے۔ کیا مقصد؟ پروردگار بتانا چاہتا ہے کہ میں فقط قول نبی کی ضمانت نہیں لے رہا ہوں بلکہ عمل کی بھی ذمہ داری لے رہا ہوں، گارنٹی لے رہا ہوں کہ دیکھو اگر نبی کچھ کہیں تو سمجھ لو وہ قول پروردگار ہے، نبی کچھ کریں تو سمجھ لینا وہ عمل پروردگار ہے۔ غدیر کے میدان میں نبی نے کہا بھی اور کیا بھی۔ کہا کیا؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، اور کیا کیا؟ علی کو اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا۔ گویا یہ بتایا کہ نبی نے جو کہا ہے وہ نبی نے نہیں کہا ہے، وہ قول پروردگار ہے، اور نبی نے جو کیا ہے وہ نبی نے فقط نہیں کیا ہے، وہ عمل پروردگار ہے۔ لہذا اب کوئی اس پر شک نہ کرے، اور شک کرنے والے نے شک کیا۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے سوال کر ہی دیا کہ آپ نے یہ جو کچھ بھی کہا اور کیا ہے اپنی جانب سے کیا ہے یا اللہ کی جانب سے کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اللہ کی جانب سے کیا ہے، اور کہا ہے تو کہا، اس شخص نے کہا جس کا نام حارث ابن نعمان فہری تھا، اگر آپ نے اللہ کی جانب سے کہا اور کیا ہے تو مجھ پر ابھی ایک عذاب نازل ہو جائے، اور عذاب نازل بھی ہوا۔ عذاب نازل ہوا، سأل سائل بعذاب واقع، عذاب نازل ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ عزیزو کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے اسے پہچان لو۔
حسین کی معرفت کرانا چاہتے ہیں۔ یہ حسین کی معرفت کن کے درمیان ہے؟ وہ کون سے افراد ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جن کے درمیان یہ کہا جا رہا ہے کہ ھذا حسین فارفوہ؟ یہ بات تو پیغمبر نے، یہ سب جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ مسلمانوں کی تمام کتابوں میں یا اکثر کتابوں میں موجود ہے کہ پیغمبر نے امام حسین کو مدینے میں منبر پر لے جا کر یہ اعلان کیا تھا کہ یہ حسین ہے، اسے پہچان لو، ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کو کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ حسین کو آپ جو ہے خطبہ آپ نے توڑ دیا، خطبہ توڑ کر حسین کو آپ نے گود میں لیا، لے کر بتایا کہ یہ حسین ہے، یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہ لوگ حسین کو جانتے نہیں تھے؟ پیغمبر نے یہ اعلان جو ہے یہ روم میں تو نہیں کیا تھا، ایران میں نہیں کیا تھا، شام میں بھی نہیں کیا تھا، بلکہ مدینے میں کیا تھا، جہاں شب و روز لوگ حسین کو دیکھتے تھے۔ تو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ حسین کو بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ عجب نہیں پیغمبر اسلام آواز دیں۔ یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، یہ حسین کو جانتے ہیں، حسین کو پہچانتے نہیں ہیں۔ یاد رکھو، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ جنہوں نے پہچانا تھا اور جانا تھا وہ حسین کے ساتھ آئے، اور جنہوں نے فقط جانا تھا، پہچانا نہیں تھا، وہ حسین کے مقابلے میں آ گئے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ حسین کی معرفت حاصل ہو جائے۔ غدیر خم میں بھی مولائے کائنات کو جانتے تھے لوگ، لیکن معرفت نہیں تھی کہ اولا بالتصرف، مولا کی حیثیت سے جو ہے نہیں جانتے تھے۔ لہذا اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اللہ نے کہا میرے نبی، یہ لوگ آج بتا دیجئے کہ یہ علی جو ہے یہ فقط داماد رسول نہیں ہے، یہ علی فقط فاتح خیبر و خندق نہیں ہے، یہ علی فقط مولود کعبہ نہیں ہے، یہ علی فقط نفس رسول نہیں ہے، یہ علی فقط نفس اللہ نہیں ہے، بلکہ علی جو ہے مولائے کائنات بھی ہے، اولا بالتصرف بھی ہے۔ لہذا معرفت بہت ہی عنوان ہے، اہم شے ہے۔ مجلس حسین بھی جو ہے یہ جاننے کے لیے نہیں ہے، یہ پہچاننے کے لیے ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ مجلس جو ہے یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ لوگ حسین کو پہچان لیں۔ من بکا و ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے، رلائے اور رونے والوں جیسی شکل بنا لے، وجبت، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، عارفاً بحقی، حسین کی معرفت رکھتا ہو، حسین کے حق کو ادا کرتا ہو۔ یاد رکھیے گا، دو چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ معرفت حسین ہونی چاہیے۔ من بکا و ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ عارفاً بحقہ، حسین پر جو روئے یا رولائے یا رونے والوں جیسی شکل بنا لے، اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ حدیث یہیں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ اگر حدیث کو یہیں پر ختم کر دیا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے مسائل سامنے آئیں۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا عارفاً بحقہ، دو چیزیں ہیں، حسین کی معرفت بھی ہونی چاہیے اور حق بھی ادا ہونا چاہیے۔ معرفت کا تعلق دل سے ہے، یعنی ایمان سے ہے، اور حق کی ادائیگی کا تعلق جو ہے وہ عمل سے ہے۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو پیغمبر کی حدیث ہے کہ عارفاً بحقہ، معرفت بھی ہونی چاہیے اور حسین کا حق ادا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، یہ ادائیگی، یہ حق جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اگر ہم نے صرف اتنا ہی سمجھ لیا، امام حسین علیہ السلام پیغمبر کے نواسے تھے، علی اور فاطمہ کے فرزند تھے، امام حسن کے بھائی تھے اور کربلا میں شہید ہو گئے، تو کیا اتنا کافی ہوگا؟ نہیں عزیزو۔ اور اگر اتنی بات پر ہمارے آنکھوں سے گریا آنسو نکل آئیں تو کیا اتنا ہی کافی ہوگا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق کی ادائیگی بھی تو کرنا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ عمل بھی ہونا چاہیے جو حسین نے چاہا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کون سا عمل ہو، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں وہ عمل کرنا ہے
जो हुसैन ने चाहा है, हमें वो काम करना है जो खुशनुदी हुसैन की का बाइस हो, जो हुसैन की रज़ायत और खुशनुदी और खुशी का बाइस हो। हुसैन किससे मोहब्बत करेंगे, हमें यह तय करना है। हुसैन किससे दूर रहेंगे, हमें यह तय करना है। हमें खत खींचना है। एक हुसैन का अमल है और एक हुसैन के मुकाबले वालों का अमल है। दो तरह के कैरेक्टर हैं। हुसैन का कैरेक्टर क्या है और हुसैन के मुकाबले में जो आए थे उनका कैरेक्टर क्या है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप मुझे ये बताइए, यजीद से आप और हम सब क्यों नफरत करते हैं? अगर कोई आपसे सवाल करे तो आप क्या जवाब दीजिएगा कि यजीद से नफरत किस बुनियाद पर है? आप कहेंगे कि साहब यजीद से नफरत इस बुनियाद पे है कि वो कातिल इमाम हुसैन है। तो अब मेरा सवाल आगे बढ़ेगा, अगर आप यजीद से कातिल होने की बुनियाद पर नफरत करते हैं तो फिर हुसैन किस बुनियाद पे यजीद से नफरत करते थे? क्योंकि हुसैन जब जिंदा हैं तो जाहिर सी बात है कि इमाम हुसैन को यजीद ने कत्ल तो नहीं किया है। तो चलिए ठीक है, हम और सही भी है, ये नफरत की बुनियाद होनी भी चाहिए कि यजीद ने चूंकि इमाम हुसैन को शहीद किया है इसलिए वो काबिले नफरत है, वो काबिले लानत है। हम उससे जितनी भी नफरत करें कम है। लेकिन जब मेरा सवाल आगे बढ़ेगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बहुत तवज्जो कीजिएगा, वो यजीद से नफरत क्यों करते थे? क्योंकि उस वक्त जब नफरत कर रहे थे तब तो वो कातिल हुसैन नहीं था। बात वाज़ेह हो रही है ना? क्यों नफरत कर रहे थे? एक सवाल है, इसका जवाब दीजिएगा। मालूम यह हुआ कि यजीद से नफरत सिर्फ कत्ल हुसैन की बुनियाद पर नहीं है, यजीद के कैरेक्टर और किरदार की बुनियाद पर भी होना चाहिए। क्या कहा इमाम हुसैन ने कि यजीद रजुलन फासिकुन शारिबुल खम्र, यजीद एक फासिक और फाजिर है। तो या मालूम यह हुआ कि जहां पर फिस्क व फुजूर होगा हुसैन उससे नफरत करेंगे। अब अल्लामा आयतुल्लाह दस्ते गैब शिराजी ने फिस्क व फुजूर की जो किस्में बयान की हैं हमें उसे देखना पड़ेगा। गुनाह कबीरा में उन्होंने पूरी एक लिस्ट, एक फहरिस्त बयान की है। तो जहां पर भी हुसैन कहते हैं यजीद से मेरी नफरत की वजह यह नहीं है कि वो मुझे कत्ल करना चाहता है, बल्कि यजीद से नफरत इसलिए है कि यजीद रजुलन फासिकुन, रजुल फासिक है, ये फिस्क फजूर में मुब्तला है। लिहाजा किसी से मोहब्बत करो तो उसके अमल की बुनियाद पर, किसी से नफरत करो तो उसकी बदअमली की बुनियाद पर। यह हुसैन का मैसेज है, हुसैन का पैगाम है। तो कहने का मकसद ये था ना मोहतरम कि मारिफत जब होगी तभी तो दुश्मनी सही होगी और तभी दोस्ती सही होगी। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम मैसेज और पैगाम आपको देना चाहता हूं, प्लीज मेरे साथ रहिएगा और पूरी तवज्जो के साथ आप मेरी इस गुफ्तगू को समाप्त फरमाइएगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कर रहे थे वो हमें करना है और यजीद जो कर रहा था वो हमें नहीं करना है। इस मजलिस का पैगाम मैंने पहले ही आपकी खिदमत में दे दिया। अब इससे बेहतर मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है, कोई जुमला, कोई सेंटेंस नहीं है कि मैं आपकी खिदमत में पेश करूं। इसलिए पैगंबर ने क्या कहा, हाज़ा हुसैन फारिफूहु, हुसैन को पहचान लो। क्यों? इसलिए कि जहां पर मारिफत होती है वहीं पर सच्ची मोहब्बत होती है, और वो मोहब्बत जो बगैर मारिफत के हो वो उस पानी के मानिंद है कि पानी कि जिसको कोई जिहत नहीं मिली है। एक पानी वो है कि जो गलियों में चला जाता है, घरों में चला जाता है, लेकिन अगर इसी पानी को डायरेक्शन दे दिया जाए, इसको जिहत दे दिया जाए, एक रुख दे दिया जाए इस पानी को, तो वो कहाँ जाएगा? वो खेतों में जाएगा
گھروں میں نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے محبت بھی ہے، محبت کو اگر صحیح رخ مل جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہاں پر معرفت آپ کی کمپلیٹ اور مکمل ہے۔ اول الدین معرفت الجبار، دین کا آغاز اور ابتدا جو ہے معرفت پروردگار سے ہوتی ہے۔ لہذا عزیزان محترم، یہ حسین کی معرفت ہے۔ ھذا حسین فعرفوہ، حسین کو جنہوں نے پہچانا اور واقعاً پہچان لیا، انہوں نے سمجھ لیا کہ حسین کیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے حسین کے دشمن بھی زیادہ ملیں گے آپ کو، اور دوست حسین کے چاہنے والے تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں ہے ہی۔ متوکل، اسے امام حسین سے دشمنی کس بنیاد پہ تھی؟ حسین نے کیا بگاڑا تھا؟ لیکن یہ واقعہ جو میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، یہ متوکل کے زمانے کا واقعہ ہے۔ سنیں، 236 ہجری کا یہ واقعہ ہے، جب متوکل کی حکومت ہے اور پوری دنیا سے لوگ کھچ کھچ کر امام حسین کے روضے اور قبر کی زیارت کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حسین کی معرفت دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے، حسین کے چاہنے والے پوری دنیا میں ہیں، اور ہر ایک کربلا کی طرف جا رہا ہے۔ متوکل سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ 236 کا واقعہ میں نے عرض کیا، یہ واقعہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ ہمارے پاس تخت ہے، ہمارے پاس حکومت ہے، ہمارے پاس اقتدار ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس فوج ہے، لیکن اقتدار معنوی حسین کے پاس ہے، دلوں پر حکومت حسین کر رہے ہیں۔ لہذا یہ جو قبر حسین ہے اسے منہدم کر دیا جائے۔ اور کیا کیا گیا؟ امام حسین کے روضے کو منہدم کر دیا۔ میں اپنے چھوٹے بچوں کے لیے عرض کر دوں، بڑے تو الحمدللہ ان تمام باتوں کو جانتے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ اس کی تفصیل ڈیٹیل بیان کی جائے، کیونکہ صرف بزرگ تو میری مجلس سن نہیں رہے ہیں، کچھ بچے بھی ہیں جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، اور چونکہ یہ مجلس اپلوڈ ہو جائے گی یوٹیوب کے اوپر، تو جب تک یہ یوٹیوب رہے گا یہ مجلس بھی لوگ دیکھتے رہیں گے، اور ان میں بچے بھی ہوں گے۔ اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ ذرا سی وہ بات جو آپ بزرگوں کی سنی ہوئی ہے اسے میں اپنی آواز میں اور اپنے انداز میں پیش کروں کہ متوکل نے کوشش یہ کی کہ امام حسین کی قبر کا نام و نشان مٹ جائے، لیکن کیا ہوا؟ قبر کا نام و نشان مٹ سکا نہیں عزیزو۔ بہت توجہ کریں گے، شاید کوئی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ متوکل نے روضے کو گرایا، اس کے بعد نہر کا پانی اس علاقے میں بھیجا تاکہ نام و نشان مٹ جائے، اور وہاں پر کھیتی شروع کر دی۔ لیکن جب بیل امام حسین کی قبر کے پاس پہنچے تو جہاں پر قبر حسین تھی وہ اس کا طواف کرنے لگے، چکر لگانے لگے۔ اب دیکھیں، حسین کوئی معمولی شخصیت کا نام ہے، حسین کوئی معمولی انسان کا نام ہے؟ وہ طواف کرنے لگے، بیل یہاں تک کہ پانی بھی آیا تو پانی بھی طواف کرنے لگا اور قبر حسین کا چکر لگانے لگا۔ طواف، پانی نے طواف کیا اور بتایا کہ کعبہ صرف ایک نہیں ہے، ایک وہ ہے کعبہ جو مکے میں ہے، اور ایک وہ کعبہ ہے جو کعبہ عشاق ہے جو کربلا میں پایا جاتا ہے، جس کا پانی بھی جس کا طواف کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دشمن نے چاہا تھا کہ امام حسین کا نام مٹا دیا جائے، امام حسین کی قبر کا نشان مٹا دیا جائے تاکہ لوگ کربلا نہ آ سکیں، لیکن جس ذریعے سے متوکل نے امام حسین کی عظمت کو ختم کرنا چاہا تھا، یہ حائر حسینی نے اس کو اور زیادہ جو ہے عزت دار بنا دیا۔ خبر پوری دنیا میں عام ہو گئی کہ متوکل نے چاہا تھا قبر حسین کا نام مٹا دیا جائے، لیکن وہ نام مٹا نہ سکے۔ اور حائر حسینی، یہ حائر حسینی کیا ہے آپ جانتے ہیں نا؟ وہی وہ ایریا
کہ جہاں پر پانی جو ہے نہیں پہنچ سکا. اس سے لوگ یہ لفظ ہے یہ رے لوگ حیران ہو گئے, اس لیے اس کو حائر حسینی کہا گیا. اور یہی وہ جگہ ہے, توجہ کیجئے گا, کہ جس کے اوپر قبہ حسین بنا ہوا ہے. جو لوگ کربلا گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ اسی حائر حسینی کے اوپر قبہ امام حسین بنا ہوا ہے. اور پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے حسین کو 3 خصوصیت عطا کی ہے. وہ تین کون کون سی ہے؟ استجابت الدعا تحتا قبۃ الحسین, دعا قبہ حسین کے نیچے قبول ہوتی ہے. اس قبے کے نیچے وہ جگہ جو ہے وہ بہت ہی بابرکت ہے, اور وہ مقام استجابت دعا ہے کہ جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے. 3 چیزیں پیغمبر نے کہی, چلیے وہ دونوں باتیں بھی سن لیجئے, بات آ گئی ہے تو. اور فرمایا کہ والشفا فی تربتہ, شفا حسین کی تربت میں ہے. والنسل والامامت فی نسلہ, اور امامت جو ہے وہ حسین کی نسل میں ہے. آپ دیکھیے کہ تیسرے امام کے بعد چوتھا امام ان کا بیٹا, 5واں امام ان کا بیٹا, اور یہ سلسلہ جو ہے ہمارے آخری امام تک پہنچا کہ امامت جو ہے حسین کو عطا کی گئی, کیونکہ حسین نے وہ کام کیا. اور کس طریقے سے اس نسل حسین میں برکت عطا کی ہے. بات آ گئی ہے تو اسے بھی سن لیجئے, بعد میں پتہ نہیں مجھے موقع ملے یا نہ ملے تو ابھی سن لیجئے. آیت اللہ دست غیب شیرازی نے یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی زبردست تفسیرہ کیا ہے اور بہت ہی خوبصورت بات بیان کی ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد بنی امیہ کے 4000 سے زیادہ بچے تھے, لیکن حسین ابن علی کا صرف ایک فرزند اور ان کے فرزند کا ایک فرزند, یعنی امام محمد باقر اور امام سجاد, بس یہ دو شخصیتیں تھیں. لیکن آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں پر آپ کو نسل سادات نہ پائی ملے, لیکن بنی امیہ کا کوئی بھی آپ کو بچہ نہیں ملے گا, نسل نہیں ملے گی. ہو سکتا ہے ایکا دکا کہیں پائے بھی جائیں تو وہ اپنے کو ظاہر نہیں کر سکتے ہیں, لیکن سادات آپ کو پوری دنیا میں ملیں گے. ایسا کیوں ہے؟ آیت اللہ دست غیب شیرازی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ حلال میں برکت دیتا ہے, حرام میں برکت نہیں دیتا. پروردگار عالم جو ہے وہ برکت کو حرام سے اٹھا لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے بکری اور یہ نجس جانور جو ہمارے ہندوستان میں آپ کو ہر گلی میں مل جائے گا, یہ کتا, ایک کتا کتنے بچے دیتا ہے؟ 5 6 7 8, بس مثال کے طور پہ. لیکن بکری کتنے بچے دیتی ہے؟ 1 2, بہت زیادہ تو 3. اور کتے کا گوشت دنیا میں کتنا کھایا جاتا ہے؟ نہ کے برابر. لیکن بکری ہر شہر میں, ہر محلے میں, تقریباً ہر ملک میں بکری کا گوشت کھایا جاتا ہے. ایک دن میں لاکھوں بلکہ سینکڑوں بکریاں ذبح ہو رہی ہیں, کھائی جا رہی ہیں. لیکن کتا, آپ خود فیصلہ کریں, کروڑوں بکریاں ذبح ہوتی ہیں, لیکن آپ نے آج تک کبھی کوئی ایسی خبر سنی کہ صاحب آج فلاں ملک سے بکریاں ختم ہو گئی ہوں؟ کیوں؟ اس لیے کہ انسان نے اتنی زیادہ بکریاں کھا لیں, اس قدر مثلا شادیاں ہوئیں, اس قدر پارٹیاں ہوئیں کہ اس مرتبہ آج کے دن بکری کا گوشت ختم ہو گیا. کبھی سنا آپ نے؟ نہیں نا. اتنا استعمال ہونے کے بعد بھی آیت اللہ دست غیب فرماتے ہیں کہ جتنا بکری کا گوشت ایک دن میں کھایا جاتا ہے, صرف اتنا اگر اس نجس جانور کا گوشت تمام دنیا کے انسان مل کر ایک دن میں کھا لیں تو یہ نجس جانور جو ہے اس کا وجود ختم ہو جائے گا. تو بکریاں, ان کے بچے بھی کم,
لیکن ان کی تعداد بھی زیادہ، کتے کے بچے بھی زیادہ لیکن ان کی تعداد بھی کم۔ وجہ کیا ہے؟ تو آیت اللہ دست غیب شرازی فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کی شان میں، وجہ یہ ہے کہ حلال میں اللہ نے برکت دی ہے۔ اہل بیت کی نسل پوری دنیا میں کیوں پائی جا رہی ہے؟ بنی امیہ کی نسل کیوں نہیں پائی جا رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل بیت کے شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، بنی امیہ کی شان میں آیت تطہیر نازل نہیں ہوئی ہے۔ اللہ طہارت میں برکت دیتا ہے، نجاست میں برکت نہیں دیتا۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت میسج اور پیغام یہ ہے کہ اگر انسان حلال کی کمائی کھاتا ہے تو پروردگار وہ کم بھی ہوتا ہے پیسہ تو وہ اس میں برکت عطا کرتا ہے بنسبت حرام کے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نسل امامت آپ کو حسین امامت امام حسین کی نسل میں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ آج 2 محرم کی شب ہو گئی اور عزادارو یہ وہ موقع ہے، یہ وہ وقت ہے، یہ وہ تاریخ ہے، یہ وہ مناسبت ہے کہ کربلا میں حسین ابن علی اپنے قافلے کے ساتھ وارد ہوئے۔ کربلا سے پہلے اور کوفے کے قریب امام حسین کا لشکر موجود ہے، امام حسین کے چاہنے والے موجود ہیں کہ حسین نے دیکھا کہ قافلہ ہے جو چلا آ رہا ہے۔ قریب آیا تو معلوم ہوا کہ لشکر ہے، اور قریب آیا تو معلوم ہوا کہ حر حسین کا راستہ روکنے کے لیے آیا ہے۔ اور قریب آیا اور اس نے کہا آپ کو کوفہ نہیں جانے دیا جائے گا، یہ اوپر سے ہمیں حکم ملا ہے، آپ کوفے نہیں جا سکتے۔ امام حسین نے کہا کہ پھر مجھے واپس جانے دو، کا وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو حسین ایک نامعلوم راستے کی طرف جاتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں۔ اگرچہ امام حسین نے کہا میں اس طرف جاؤں گا، لیکن حقیقت میں جو نامعلوم تھا وہ حسین کے لیے معلوم تھا، حر کے لیے نامعلوم راستہ تھا۔ میں آج ایک بہت ہی خوچکاں اور بہت ہی دل کو ہلا دینے والی داستاں لے کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اور چاہتا یہ ہوں کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس میں پتھر دل بھی رونے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین پر گریہ، اس کا ثواب کتنا ہے۔ اہل بیت کس قدر خوش ہوتے ہیں کہ جو حسین کے اوپر گریہ کرتا ہے، جو حسین پر آنسو بہاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادار حسین کا مرتبہ کتنا ہے، حسین کتنی محبت کرتے ہیں۔ فاطمہ زہرا نے تمنا کی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور حسین کے ماتمداروں کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں نجف میں ایک مومنہ رہا کرتی تھی، نجف میں ایک مومنہ رہا کرتی تھی اور حسین کی ماتمدار تھی، حسین کی عزادار تھی، حسین کے لیے فرش عزا بچھاتی تھی۔ 1 سال مکمل وہ اپنے خرچ میں سے کچھ بچا کر حسین کی مجلس کے لیے جمع کرتی تھی۔ اتنا اس قدر حسین کی عزادار تھی، حسین کی ماتمدار تھی۔ ہاں عزادارو، ایک اللہ نے ایک زمانے کے بعد اسے دعاؤں تمناؤں کے بعد اسے ایک اولاد عطا کی، بہت دنوں کے بعد۔ اور جب اس کا بیٹا، جوان بیٹا 16-17 سال کا ہو گیا تو اللہ نے ایسا امتحان لیا کہ حسین کے اس عزادار سے اس جوان کو چھین لیا۔ قضا نے جو ہے اسے ماں سے بیٹے کو دور کر دیا۔ ہاں عزاداروں، بڑا مشکل مرحلہ ہے نا کہ کسی کا ایک جوان جو ہے وہ چلا جائے۔ یہ تو اکیلا تھا، ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ ماں کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی، ماں کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ ایک جوان، ایک اکیلا بیٹا، وہ بھی اس نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اس مومنہ کا دستور یہ تھا، اس مومنہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر روز نماز مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد وہ قبرستان جایا کرتی تھی اور اپنے فرزند کی قبر پہ بیٹھ کر گریہ کرتی تھی۔ ایک دن
لیکن رات کے سناٹے میں، رات کی تاریکی میں وہ قبرستان جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ ایک نقاب پوش بی بی آئی ہوئی ہے، اس کی قبر کے اوپر بیٹھ کر گریہ کر رہی ہیں۔ یہ قریب جاتی ہے اور جا کر کہتی ہے، اے معظمہ، آپ کو اشتباہ ہو گیا ہے، آپ میرے جوان کی قبر پہ آ گئی ہیں، آپ جائیے اپنے کسی عزیز کی قبر پہ، آپ اپنے عزیز کی قبر پہ جائیے، آپ یہاں کیوں آ گئی ہیں؟ یہ تو میرے بیٹے کی قبر ہے، یہ تو میرے جوان کی قبر ہے۔ عزادارو، جب اس معظمہ نے یہ جملہ کہا کہ آپ جائیے اپنے جوان کی قبر پہ، تو ایک مرتبہ آنے والی خاتون نے، آنے والی معظمہ نے اپنے چہرے سے نقاب کو الٹ دیا اور آواز دی، اے مومنہ، اے میرے حسین کی عزادار، اے میرے حسین کی ماتمدار، یہ کیسے ممکن ہے کہ زندگی بھر تو میرے حسین پر گریہ کرے؟ آج میں آئی ہوں کہ میں تیرے بیٹے پر گریہ کروں گی، میں کوئی اور نہیں ہوں، حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ میں اس وقت اس لیے آئی ہوں کہ تیرے لال کے جانے پر میں تیرے لال کو پرسا دوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریة الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء عنایت فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صل على محمد وآل محمد